بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مصر میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا دفاع کرتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، تو آپ نے مصر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی کوئی تیاری کیے یا کھانا پینے کا سامان ساتھ لیے بغیر خوف اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ بیابانوں میں تنہا چل رہے تھے اور جب بھوک لگتی تو صحرا کی گھاس کھا لیتے۔ آخر کئی دن رات کے سفر کے بعد وہ مدین کے کنویں پر آ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے کنویں کے کنارے واقع درخت کے نیچے جمع ہیں اور اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بھیڑیں لیے کنویں سے دور کھڑی ہیں اور ان کو کنویں کے نزدیک جانے سے روکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا، تم اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے انتظار کرنا ضروری ہے۔ جب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گے۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ اتنا کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے کنارے پہنچے، ڈول پکڑا اور ان لڑکیوں کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے خدا سے مدد مانگی اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کی۔ ابھی لڑکیوں کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان میں سے ایک واپس آئی اور کہنے لگی، میرے والد نے تم کو اس لیے بلوایا ہے کہ تم نے ہمارے لیے پانی پلانے کی جو تکلیف اٹھائی ہے تمہیں اس کا معاوضہ دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر کی جانب چل پڑے جو ان لڑکیوں کے والد تھے۔ حضرت شعیب نے ان کی سرگزشت دریافت کی اور جب انہیں تمام حالات کا پتہ چل گیا تو کہا، اب تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سرزمین فرعون کی سلطنت سے باہر ہے اور تم یہاں ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو۔ حضرت شعیب کی بیٹی نے کہا، بابا جان، اس جوان کو اپنی مدد کے لیے ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک طاقتور اور ایماندار شخص ہے۔ حضرت شعیب نے کہا، اس کے طاقتور ہونے کے متعلق تو تمہیں اس وقت پتہ چلا ہوگا جب اس نے کنویں سے پانی نکالا تھا، لیکن تمہیں یہ اندازہ کیوں کر ہوا کہ وہ ایک ایماندار شخص بھی ہے؟ لڑکی نے کہا، جب میں اسے گھر لا رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی رہو۔ پھر یہ کہا کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے افراد عورتوں کے ڈھیل ڈول پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ حضرت شعیب کو اپنی بیٹی کا استدلال پسند آیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، میں اپنی ایک بیٹی جس کا نام صفورہ ہے اس کا نکاح تم سے کر دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں رہ کر میری بھیڑیں چرواؤ گے، اور اگر تم چاہو تو 10 سال تک بھی رہ سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو اپنے آپ کو اس علاقے میں تنہا اور اجنبی محسوس کر رہے تھے، انہوں نے حضرت شعیب کی یہ بات مان لی، ان کی دامادی کا فخر حاصل کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بھیڑیں چروانے کا کام بھی سنبھال لیا۔ جب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی دی ہوئی بھیڑیں اکٹھی کیں اور اپنی بیوی کو لے کر اپنی ماں اور بہن سے ملنے مصر روانہ ہو گئے۔ ایک ٹھنڈی رات میں جب تیز ہوا چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور شدید سردی نے ان میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک ہی دور سے آگ دکھائی دی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے کہ اس وسیلے سے ہمیں صحیح راستے کا پتہ چل جائے، یا کم از کم سردی سے بچاؤ کے لیے میں تھوڑی سی آگ لے آؤں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت پر روشن، لیکن نہ تو اس سے درخت جلتا ہے، نہ آگ بجھتی ہے، اور نہ وہاں کوئی بشر نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو کہ تم مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے اور اسی دوران میں آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا،
یہ عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ بیڑے ہانکتا ہوں اور اس سے کئی اور کام بھی لیتا ہوں۔ ادھر سے کہا گیا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا سا ڈراؤنا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ بھاگنے کو تھے کہ اتنے میں آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو مت اور لوٹ آؤ، ہم اس کو اس کی پہلی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، تم ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پشمینے کا جبہ پہن رکھا تھا۔ انہوں نے سانپ کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا، ادھر سے آواز آئی، آستین کو پرے کر دو اور بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کا سر پکڑ لیا اور دیکھا کہ یہ تو ان کا وہی عصا ہے۔ پھر خطاب ہوا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ سفید اور چمکدار ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے پھر گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا تھا۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تمہارے رب کی دو بڑی نشانیاں ہیں، اب ضروری ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں ہماری طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ میرا بھائی ہارون کہ جو مجھ سے بڑھ کر روانی سے بول سکتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے اور میرا مددگار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور ہارون کو ان کا معاون مقرر کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے واپس جانے لگے تو ان کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہا گیا، تم اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھو، ہاں یہ جان لو کہ تم اور تمہارے پیروکار ہی کامیاب ہوں گے۔